خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا عمل ناکام نہیں ہوا لیکن ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق روسی پیشکش کے شکر گزار ہیں، تاہم افزودہ یورینیم منتقل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ سے مذاکرات میں یورینیم افزودگی سے متعلق ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا ایران آبنائے حمص میں رکاوٹوں کا ذمہ دار نہیں، آبنائے حمص معمول کے مطابق تبھی کھل سکے گی جب امریکہ جارحیت ختم کر دے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ممالک کے علاوہ آبنائے حمص سب کے لیے کھلی ہے۔ عرب امارات میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ متحدہ عرب امارات کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں اور یہی کسی بھی سفارتی کوشش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کا حل بات چیت کے سوا کچھ نہیں۔ ایران لڑائی میں واپس جانے کے لیے تیار ہے اور سفارتی حل کے لیے بھی تیار ہے۔ 20 years is not enough for you. It's got to be more. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایران کا عزم حقیقی ہونا چاہیے۔ صحافی سے گفتگو میں کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی کمی اور تائیوان معاملے پر بات چیت کی۔ تائیوان کے حوالے سے چین سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہیں نہیں لگتا تائیوان پر کوئی تنازع ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی۔ ممکن ہے تائیوان کو ہتھیار دے اور ممکن ہے نہ دے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، دونوں کو شاندار شخصیات قرار دیا۔ We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ایران اور امریکہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا جاری رہنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ چین کا جلد از جلد ایران امریکہ پائیدار جنگ بندی پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری مسئلے سمیت تمام تنازعات کا حل مشاورت سے نکالا جانا چاہیے۔ طاقت کا استعمال نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کا سلسلہ فوری بحال کیا جانا چاہیے۔ مسئلے کا جلد حل امریکہ، ایران اور خطے کے دیگر ممالک سب کے مفاد میں ہے۔ تنازع کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک کے لیے تنازع نقصان کی وجہ بنا۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان گفتگو میں عالمی اور خطے کے معاملات پر ایک دوسرے کے تحفظات کے حل اور رابطے مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی عرب کی مشرقی وسطی ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت سے متعلق معاہدے کی تجویز پر اتحادی ممالک سے بات چیت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ رپورٹ کے مطابق تجویز کا مقصد ایران جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے طریقوں پر غور کرنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد انہیں نہ صرف زیادہ سخت گیر ایرانی حکومت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ خطے میں امریکی فوجیوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے۔ کئی یورپی ممالک اور یورپی یونین اداروں کی سعودی تجویز کی حمایت، خلیجی ممالک پر بھی تجویز کی حمایت پر زور۔ دو مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ریاض 1970 کی دہائی کے عمل کو ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھ رہا ہے جس نے سرد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹ کی کوشش ناکام بنا دی۔ قرارداد کے حق میں 212 اور مخالفت میں بھی 212 ہی ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کی حمایت اور 1 ڈیموکریٹ نے مخالفت کی۔ قرارداد کے حق اور مخالفت میں ڈالے گئے ووٹ برابر ہونے کی وجہ سے معاملہ بے اثر ہو گیا۔ ایک روز پہلے امریکی سینٹ میں بھی ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد صرف 1 ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کے منتظر ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ کہا
PI डिजिटल मीशत में ताउन सरमाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को फरोग देगा। चीनी वफ्द का कहना था कि डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौके मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं जिनके बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क को सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते हम उनको शिकस्त देंगे। कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत साजी के वक्त वजीर आला बलूचिस्तान से कहा था जो सिंध में सहूलियात हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। सेहत के शोबे के मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनजीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया।